کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین انسان کہ جس کے لیے کہا گیا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جو اگر مسکراتے تو اندھیرے میں روشنی ہو جاتی ہے، وہ مسکرا پڑے تو سوئی تک مل جاتی ہے. ایسا حسین و جمیل ہے کہ اگر چاند اس کے سامنے ہو تو چاند اس کے حسن کے سامنے شرما جاتے. وہ حسین و جمیل پیغمبر کہ جس کے علم کی زمانہ مثالیں دیتے، جس کے اخلاق کی زمانہ مثالیں دیتے، جس کی دیانت اور امانت کو کافر میں بیان کرتے، وہ حبیب پیغمبر ارشاد فرماتے جاؤ میرے صحابہ کے قاتلوں کو پکڑو، پھر انہیں قتل کرو، پھر ان کا مسئلہ کرو، ان کے ناک کاٹ دو، ان کے کان کاٹ دو، ان کے ساتھ ویسا کرو جیسا انہوں نے اصحاب رسول کے ساتھ کیا. حامدًا للہ تعالی اولاً و ثانیہ ولعنان الثناء الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مصلیہ محمد وآلہ مصلیہ فی حلوۃ الصلوات مجلیہ و مصلیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر بسر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسی اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، میرے انتہائی عزیز ترین بھائی مفتی سید ارشد الحسینی دامت برکاتہ العالیہ، اور میرے انتہائی مکرم بھائی محترم بابر ندیم صاحب، محترم طارق بھالوی صاحب، مولانا عبید الرحمن صاحب اور دیگر معززین علاقہ علماء. آج کے اس پروگرام میں شرکت ایسے ہی محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی جنگ ہوئی اور اس کے بعد ہم یہاں تک آئے. فیضان اور ان کے دیگر رفقا نے ایک بڑی جد و جہد کی. ہاتھوں کی لڑائی تو نہیں تھی لیکن اعصاب کی جنگ ضرور تھی. ایک طویل ترین محنت کے بعد آپ کے ہاں آنا ہوا اور مولانا عبید الرحمن صاحب جوش جذبات میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حق نماز کے راستے پر نہ ہوتا تو یہاں آتا ہی نہیں، یہاں آتا ہی نہیں. تو خیر خوشی ہوتی اگر میرے راستے میں رکاوٹ وہ افراد ڈالتے جو اصحاب رسول کے دشمن ہیں. لیکن غم اس بات پر بھی نہیں ہے،
شاید جو اب رکاوٹ ڈال رہے ہیں وہ حق نواز کے دشمن ہیں۔ جب حق نواز نے اس جدوجہد کا آغاز کیا تھا تو تب بھی یہ لوگ نظر نہیں آئے، تب بھی یہ نظر نہیں آئے۔ خیر اس موضوع پر چلیں گے تو شاید بات بہت لمبی ہو جائے، اور آج یہ موضوع ہے نہیں، تو اس لیے اس پر میں چلنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے جی۔ اس پر انشاءاللہ شاید کچھ باتیں 22 فروری کو ہوں، چونکہ وہاں کا عنوان ضرور میں شاید آپ کو بتا دوں کہ جبر جب صبر سے بڑھ جائے، جبر جب صبر سے بڑھ جائے، یہ وہاں سناؤں گا، آج نہیں، آج آپ کے یہاں عنوان یہ نہیں ہے، وہاں کا عنوان ہے جبر جب صبر سے بڑھ جائے۔ خیر آج کی میری گفتگو ایک مزاج ہے خاندانی کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا معافی ضمیر ہمارے سننے والے افراد بخوبی سنیں بھی، اس کو سمجھیں بھی، اور ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم گفتگو کو ایک پیرائے سے شروع کرتے ہیں، ایک انداز سے شروع کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر جائیں تو کچھ لے کر جائیں، محض یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب آئے تھے اور انہوں نے پھٹے باندھے تن، آپ سے کوئی شخص پوچھے تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے گفتگو کی اور سنی تو عنوان کیا تھا، گفتگو کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ تو آج کی یہ گفتگو میرا عنوان ہے عدل۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس مکمل ضابطۂ حیات میں اسلام نے ایک انتہائی اہم پہلو جسے کبھی بھی اسلام نے اوجھل نہیں ہونے دیا، اور اگر یہ پہلو اوجھل ہوتا ہے تو یوں سمجھیے کہ جیسے اسلام کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اس پہلو کو عدل کہا جاتا ہے، جس کا عام معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف، لیکن عدل کا معنی اگرچہ انصاف بھی ہے لیکن صرف انصاف نہیں ہے۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے، یا یوں کہہ لیں کہ ہر چیز کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے۔ تو اسلام کا نظام عدل مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اس کے اصل پیرائے پر رکھنا ہے، عالم کو عالم کے مقام پر رکھنا ہے، جاہل کو جاہل کے مقام پر رکھنا ہے، قابل کو اس کی قابلیت کے مطابق درجہ دینا ہے، معزز کو اس کی عزت کے مطابق اعزاز بخشنا ہے۔ اگر آپ ایسے شخص کو عزت دے چھوڑیں جو اس کے قابل نہیں ہے تو یہ حدیث رسول اللہ بھی کہتی ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور ایسا زمانے میں ہوتا بھی ہے کہ آپ کسی کی اتنی قدر کر دیں کہ جس قدر کے وہ قابل نہیں ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ دوست سے دوستی اتنی رکھو کہ وہ دشمن بن جائے تو نقصان نہ پہنچا سکے، اور دشمن سے دشمنی اتنی رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ کل وہ دوست بن جائے۔ تو اسلام کا نظام عدل مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے پہلو پر رکھا جائے، کسی کو بڑھا نہ دیا جائے، کسی کو کم نہ کر دیا جائے، جس کا جو مقام، جو رتبہ اور جو اعزاز ہے اس کو اسی کے مطابق اعزاز دیا جائے۔ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ جاہلوں سے کچھ سیکھ سکیں تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسا کہ ایک جملہ ہے کہ از مغز 200 فکر انسانی نمی آیت، کہ 200 گدھوں سے آپ فکر انسانی نہیں لے سکتے، 200 گدھوں سے آپ فکر انسانی حاصل نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ گدھا رہنما ہے تو وہ رہنمائی کر دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ یہاں ایک بات یاد آ گئی، پہاڑی علاقوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، انجینئر آئے باہر سے، دلچسپی کی بات ہے، ایسی بات کے درمیان بات آ گئی تو آپ کو سنا رہا ہوں، ویسے میرا مزاج نہیں ہے یہ لطائف وغیرہ سنانا، لیکن وہ ایک بات آ گئی تو میں نے
اس کے بھی کوئی وجہ ہے، وجہ آپ خود ڈھونڈ لیجئے گا۔ تو وہ پہاڑوں کے علاقوں میں انجینئر آئے، انہوں نے کہا ہم یوں نقشہ بنائیں گے، یوں لائن بنائیں گے، اس کے مطابق ہم سڑک بنائیں گے۔ مقامی ٹھیکیدار کو بلایا گیا اور کہا کہ ہم نے سڑک بنانی ہے، اس طرح ہم نقشہ بنائیں گے، اس طرح سڑک بنائیں گے۔ اس نے کہا جی ایسا تو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، ایسا تو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، یہاں ایسا ہوتا تو نہیں۔ انہوں نے کہا یہاں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم گدھا چھوڑ دیتے ہیں، اس پر چونے کی بوری رکھتے ہیں، جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے ہم سڑک بنا دیتے ہیں، جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے ہم سڑک بنا دیتے ہیں کہ ہم گدھے کے پیچھے چلتے ہیں، وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس کے مطابق ہم کہتے ہیں یہی راستہ ہے، حالانکہ یہ نہیں پتا وہ اصل راستے سے ہٹ کر چل رہا ہے، اصل راستے سے ہٹ کر چل رہا ہے، وہ نقصان پہنچا رہا ہے، وہ آپ کو کھائی میں گرا رہا ہے، وہ ایسے راستے پر چل رہا ہے جس پر سڑک نہیں بن سکتی، جس پر سڑک۔ تو اس انجینئر نے کہا کہ یار ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جہاں انجینئر نہیں ہوتے وہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں انجینئر نہیں ہوتے وہاں، یعنی جہاں اس قابلیت کا شخص موجود نہیں ہوتا وہاں گدھے ہی کام کرتے ہیں، کیونکہ ان سے کام لیا جاتا ہے۔ تو اسلام کا نظام عدل مجھے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ اصول یہ بنا لیجیے کہ ہر ایک چیز کو اس کے مقام پر رکھنا ہے، اس کے مقام کے علاوہ نہیں رکھنا، اس کے مقام کے علاوہ نہیں رکھنا۔ اور اسلام نے اس کے لیے ہر ایک چیز کا ایک معیار بنایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عدل کا معیار یا انصاف کا معیار یہ ہے کہ کسی کو اس کے مطابق، اس کے مرتبے کے مطابق جگہ دینا، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدل یا انصاف اسے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جرم کرتا ہے، چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، انصاف اسے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص قتل کرتا ہے تو اس کا قصاص لیا جائے، جو اسے اس پر دیت لاگو ہو۔ صرف انصاف یہ نہیں ہے، انصاف اور نظام عدل جو اسلام کا ہے اس کو میزان بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تولتا ہے اور ہر ایک چیز کا ایک معیار بناتا ہے۔ اس کے نزدیک، اسلام کے نزدیک پاکیزگی کا ایک معیار ہے، اسلام کے نزدیک طہارت کا ایک معیار ہے، اسلام کے نزدیک ایمان کا ایک معیار ہے، اسلام کے نزدیک زندگی کے شب و روز کا ایک معیار ہے، اسلام کے نزدیک اخلاقی اقدار کا ایک معیار ہے، اسلام کے نزدیک مواخات اور مساوات کا ایک معیار ہے۔ اسلام اس معیار سے کسی کو بھی گرنے نہیں دیتا ہے کہ اگر آپ اس معیار سے گرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام کے معیار پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ اسلام کا معیار مجھے اور آپ کو جن اسلوب پر اور جن اصولوں پر ایک بنیاد بنا کر دیتا ہے، اگر میں نے اور آپ نے ان اصولوں کو چھوڑا یا اس بنیاد کو چھوڑے تو ہم اسلام کے نظام عدل پر، ہم اسلام کے اس میزان پر پورے نہیں اترتے ہیں جس معیار اور میزان اور جس کسوٹی کو اسلام نے میرے اور آپ کے لیے بنائے۔ جیسا کہ اسلام نے ایمان کا ایک معیار بنائے کہ ایمان لایا جاتا ہے تو ایمان کیسے لایا جاتا ہے، ایمان لانے کا طریقہ کار کیا ہے، ایمان لانے کا انداز کیا ہے، اور ایمان جب لایا جاتا ہے پھر یاد رکھیے وہ ایمان ایسا ہوتا ہے جو غیر متزلزل ہو، اور ایمان لانے کے بعد پھر اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم کو رب مانے تو پھر اسے ہی رب مانا جائے، کسی اور کو اپنا پالن ہار، کسی اور کو اپنا بڑا، کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کسی اور کو اپنا حاجت روا مت تسلیم کیا جائے۔ مت سمجھیے یہ بات کہ محض بت کے سامنے جھکنے والا شخص ہی کافر ہے، محض بت کے سامنے جو اس کو حاجت روا ماننے والا یا مشکل کشا ماننے والا ہی کافر ہے۔ اگر کسی انسان کو اس انداز سے آپ نے سمجھا کہ اس کا معیار پروردگار کے معیار کے برابر بنائے تو پھر یاد رکھیے آپ نے بھی شرک کیا ہوگا، آپ نے بھی اس کفر پر عمل پیرا ہوئے ہوں گے۔ جس معیار کو اسلام نے بنا دیے، جس
जिस उसूल को इस्लाम ने बना दिए, उस उसूल से गिरकर ईमान बाकी नहीं बचते, उस उसूल से गिरकर इंसान मुसलमान नहीं रहते, उस उसूल से गिरकर मेरा और आपका ईमान परवरदिगार की बारगाह में कबूल नहीं है। ईमान तभी कबूल है जब ईमान वैसे लाया जाए जैसी कसवटी, जैसा मीज़ान, जैसा मयार परवरदिगार आलम ने मेरे और आपके लिए बनाए। रब कुरान में जिक्र करते आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ईमान वैसा लाओ जैसा वो मुकद्दस नफूस लाए कि ईमान लाती फिर ईमान बदलता नहीं है, उन्हें तकालीफ दी जाए तब भी ईमान बदलता नहीं है, नजरियात बदलते नहीं है। ईमान लाने का मयार ऐसा रब ने कायम किए और यही मयार है जिस मयार पर अगर ईमान लाया जाए तो ईमान उसकी बारगाह में तस्लीम किया जाता है। मैंने और आपने एक अजीम शख्सियत का ईमान लाने का वाकया सुना हुआ है, बेशुमार मर्तबा सुना हुआ है। आपके उलमा ने बड़ी मर्तबा उसका जिक्र किया कि हजरत उमर ईमान लाए, लेकिन उसकी रिवायात में बहुत फर्क है। उसकी एक रिवायत जो बयान की जाती है नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि हजरत उमर ने तलवार निकाली हुई थी, और अगले अल्फाज तो मैं बयान ही नहीं करूंगा, मेरा ज़मीर इजाजत ही नहीं देता कि मैं उमर के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करूं। हजरत उमर का ईमान लाने का ये वाकया नहीं है, वाकया असल ये है। रिसालत पनाह की आवाज सुनिए, आपके अल्फाज सुनिए, किताबुल्लाह सुनिए, अहादीस रसूलुल्लाह यही बतलाती है, बुखारी शरीफ की रिवायत बतलाती है। हजरत उमर खुद बयान करते हैं मैं उमर की बात मानूं या तुझ जैसे घटिया इंसान की जो तारीख बयान करके मुझे उमर का ईमान बतलाता है? मैं तो उमर की बात पर यकीन रखूंगा ना। बोलिए ना, आप किस पर ईमान रखेंगे, उमर की बात पर या तारीख लिखने वाले घटिया शख्स पर? बोलिए ना। ईमान लाने का वाक्य अगर उमर बयान करे तो मैं उमर की ना मानूं और उस तारीख की कुतुब को उठाकर मानूं? नहीं हो सकते। उमर कह रहे हैं ना, मैंने सरकार को सुने, दिल बदल गया है। सरकार ने जब मांग लिया था, मांगने के बाद फिर तकाजा बचता ही नहीं है, फिर कहां बात रह गई? उमर तो मांगे हुए आए थे, उमर तशरीफ लाते हैं, सहाबा कहते हैं उमर आ रहे हैं। एक उमर की हैबत थी, एक उस जमाने में नाम था, एक जुर्रत थी, बहुत बड़ा नाम है इस्लाम का, और उमर तशरीफ लाते हैं। वाकया आपने दूसरा भी सुना हुआ, ये भी सुन लिया। मैं अगली बात करता हूं कि उमर ईमान लाता है। हजरत उमर तशरीफ लाए, जरा तवज्जो करना मेरे अल्फाज की तरफ। हजरत उमर तब तशरीफ लाते हैं, रिसालत पनाह की बारगाह में आए हैं, रब का कलाम सुनकर आए हैं, रब के अल्फाज सुने, वो अल्फाज जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नुत्क़े मासूम से जारी हुए, उन अल्फाज को सुनकर उमर ईमान लाते हैं। जब उमर रिसालत पनाह की बारगाह में पहुंचे, रिसालत पनाह उमर का बाजू पकड़ते हैं, जरा तवज्जो तो कर, जरा अल्फाज पे गौर तो कर, जरा तवज्जो कर। सरकार उमर का बाजू पकड़ कर कहती है रब्बा उमर आए। हाय हाय, तवज्जो तो कर सही। रब को कह रही है, वो रब जानता है ना, रब तो जानता है ना कि उमर आया है। फिर नबुव्वत बतला रही है कि अल्लाह मैंने तुझसे मांगा था, तूने अता कर दिया है। रब्बा उमर आया है, अल्लाह इसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, इसके जरिए इस्लाम को शौकत अता फरमा, इसके जरिए इस्लाम को कुदरत अता फरमा, इसके जरिए इस्लाम की शान और शौकत और अजमत को बढ़ावा दे दे। हजरत उमर ईमान लाए, फिर मक्का की गलियों में निकले, ऐलान किए, वो लोग आप पर टूट पड़े, बेशुमार आप पर तशद्दुद किया, लेकिन उमर ने ईमान बदला नहीं, बल्कि आवाज लगाई है पढ़ेंगे आज काबा में, वो रोके जिसमें ताकत हो, उड़ा दूंगा मैं सर उसका, कुफर का जो नवाब आया, कुफर का जो नवाब आया उसका सर उड़ा दिया जाएगा। उमर ये कहता है कि ईमान लाने का मयार, बोलिए ना, ईमान लाने का मयार क्या है? फिर छुपा नहीं जाता। नहीं समझे?
بولیے نا، چھپنا عمر کا مذہب نہیں ہے، چھپنا عمر کا مذہب، چھپنا عمر کا مذہب، بولیے نا، ہے مذہب یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، تو جو عمر والے ہیں ان کا، جو عمر والے ہیں ان کا چھپنا مذہب نہیں ہے۔ رسالت پناہ نے عدل کیا ہے، آپ جیسا عادل کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑا کوئی کائنات کا عادل نہیں، آپ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں، آپ سے بڑا کوئی ذکی نہیں، آپ سے بڑا کوئی فہیم نہیں، آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، آپ سے بڑا کوئی جاننے والا اس کائنات میں موجود نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے آپ پر احسان کیے، آپ کو عطا کیے، آپ اس کے دیے ہوئے علم سے بولتے ہیں اور پکارتے ہیں اور امت کو ہدایت کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی آپ کے لیے اشعار لکھتے ہیں، کہتے ہیں بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تین مصرے پڑھے، چوتھا مصرع بنتا نہیں ہے۔ رسالت پناہ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، آپ خواب میں تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں سعدی پریشان کیوں؟ سعدی کہتے میں نے آپ کی ذات بابرکات کے لیے اشعار لکھے ہیں، چوتھا مصرع بن نہیں رہا۔ سرکار کہتے ہیں سعدی اشعار پڑھ، سعدی اشعار پڑھتے اور کہتے ہیں بلغ اللہ بکمالہ، آپ ان بلندیوں پر کمال کے ساتھ پہنچے ہیں۔ کشفت دجا بجمالہ، آپ کے آنے سے، آپ کے جمال کی روشنی سے تمام اندھیرے چھٹ چکے ہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، تمام اچھی خوبیاں آپ میں جمع، تو سرکار فرماتے ہیں صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آپ مصرع مکمل کر کے امت کو پیغام دیتے ہیں، امت کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ ہے راستہ، اسے عدل کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی ذات کی تعریف کی جائے پھر پڑھو، پھر پڑھو، یہ عدل ہے اسلام کا۔ رسالت پناہ نے عدل کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا میری بات کی طرف، مدینہ کے نواح میں موجود چرواہے، مسلمان چرواہے، صحابی ہیں، اونٹ چراتے ہیں، ان چرواہوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے اونٹ لے جائے جاتے ہیں، اونٹ چوری ہو گئے، صحابہ شہید کیے گئے، اور صرف شہید نہیں کیے گئے بلکہ ان کا مسلح کیا گیا کہ ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے۔ رسالت پناہ کی بارگاہ میں بات پہنچتی ہے، ایسا حلیم پیغمبر، ایسا اخلاق والا پیغمبر جو دشمن پتھر برساتے ہیں تو جواب میں دعا دیتے ہیں کہ جبریل کہتا ہے بتلائیے نا، اگر آپ کہتے انہیں ایسے پیس دوں جیسے چکی میں دانے پیسے جاتے ہیں، آپ حکم کیجئے ان کو اٹھا کر آسمان سے زمین پر پٹک دیتا ہوں، آپ بتلائیے تو صحیح، ان دو پہاڑوں کو آپس میں بالکل ملا دیتا ہوں، ان کا ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ لیکن رسالت پناہ اس کے جواب میں کہتے ہیں نہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا، ہو سکتا ہے ان کی نسل ایمان میں آئے، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ آپ پورا کرکٹ پھینکنے والی مائی کی تیمارداری کرتے ہیں، کانٹے بچھانے والے کو دعا دیتے ہیں، پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں، لیکن کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ وہی حلیم پیغمبر، کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین انسان کہ جس کے لیے کہا گیا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، جو اگر مسکراتا ہے تو اندھیرے میں روشنی ہو جاتی ہے، وہ مسکرا پڑے تو سوئی تک مل جاتی ہے۔ ایسا حسین و جمیل ہے کہ اگر چاند اس کے سامنے ہو تو چاند اس کے حسن کے سامنے شرما جاتے ہیں۔ وہ حسین و جمیل پیغمبر کہ جس کے علم کی زمانہ مثالیں دیتے، جس کے اخلاق کی زمانہ مثالیں دیتے، جس کی دیانت اور امانت کو کافر میں بیان کرتے، وہ حلیم پیغمبر ارشاد فرماتے جاؤ میرے صحابہ کے قاتلوں کو پکڑو، پھر انہیں قتل کرو، پھر ان کا مسئلہ کرو، ان کے ناک کاٹ دو، ان کے کان کاٹ دو، ان کے ساتھ ویسا کرو جیسا انہوں نے صحابہ رسول کے ساتھ کیا ہے۔
بولیے نا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر. پیغمبر کا سبق کیا ہے؟ بولیے نا. پیغمبر کا سبق کیا ہے؟ کہ جیسا میرے صحابہ کے ساتھ ہو ویسا اس کے دشمن کے ساتھ کرو. نہیں سمجھے؟ بولیے نا. اور میرے کو لفظ ہی ہیں، ڈانگا تھا کوئی نہیں. کیوں جی؟ ویسا اس کے دشمن کے ساتھ ہے جیسا صحابہ کے ساتھ کوئی کرے ویسا اس کے دشمن کے ساتھ. حضرت اپنے 1400 مقدس نفوس لے کر مکہ جنگ کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے. بولیے نا. جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے. پھر بھی رب کہتا ہے میں تم سے راضی ہوں. عمرہ بھی نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا، یعنی اس کی اطاعت بھی نہیں کی. عمرہ جو نہیں کیا، عمرہ کے لیے آئے تھے نا، دم دیا ہے، کفارہ ادا کیا ہے، عمرہ بھی نہیں کیا. رب کہتا ہے میں راضی ہو گیا. بولیے نا. رب کہتا ہے میں راضی ہو گیا. اللہ انہوں نے عمرہ نہیں کیا ہے، یہ احرام باندھ کر آئے تھے، اس نیت سے آئے تھے کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے، اس نیت سے آئے تھے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، تیری حمد و ثنا بیان کریں گے، لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کریں گے. لیکن اللہ یہ تو مکہ کی حدود میں داخل ہی نہیں ہوئے، ابھی مکہ سے باہر ہیں اور پھر واپس جا رہے ہیں، اور واپس جانے پر بھی آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ لقد رضی اللہ. بولیے نا. یہ ہیں صحابہ. میں آپ کو صحابہ کے ایمان کا معیار بتلا رہا ہوں، عدل بتلا رہا ہوں صحابہ کے ایمان کا. اسے عدل کہا جاتا ہے کہ وہ تو واپس جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، پھر بھی رب کیا کہہ رہا ہے؟ لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا. اللہ کون سی بات ہے بتلائیے تو صحیح، اس امت کو پتا تو چلے. جب یہ صحابہ کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، جب یہ چاہتے ہیں ربا تو راضی ہو جائے، زمین پر سجدہ کیے تیری رضا کے لیے، زکوٰۃ ادا کیے تیری رضا کے لیے، روزہ رکھے تیری رضا کے لیے، تیرے احکام پر عمل پیرا ہوئے تیری رضا کے لیے. لیکن یہاں تو عمرہ نہیں کیا جا رہا، تب بھی تیری رضا مل رہی ہے. واپس جا رہے ہیں، تب بھی تیری رضا مل رہی ہے. جس نیت سے آئے تھے وہ نیت پوری نہیں ہوئی، تب بھی تیری رضا مل رہی ہے. ربا بتلائیے تو صحیح کہ تیری رضا ملتی کیسے ہے، تیری رضا کا معیار کیا ہے، تیری رضا کا عدل کیا ہے، تاکہ ہم بھی چلیں، ہمیں بھی پتا چلے کہ تیری رضا اس طرح بھی حاصل کی جاتی ہے. رب کہتے ایمان لا جیسے وہ لوگ ایمان لائے، اطاعت کر جیسے انہوں نے اطاعت کیے، اور پھر اطاعت کرنے کے بعد تو دیکھتا نہیں ہے، تجھے نظر نہیں آتا کہ ایک ساتھ یہ رسول ہے. صرف شہادت کی خبر سنیے اور پیغمبر اپنی ذات سمیت 1400 مقدس نفوس کو تیار کرتے ہیں کہ جان دیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیں گے. جان دیں گے لیکن عثمان کا. بولیے نا. بولیے نا. سرکار آپ یقیناً کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اور کرسیوں پر بیٹھنے والے بولتے نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے بولتے نہیں ہیں، لیکن اللہ خیر رکھے گا، بولنے پر مجبور ضرور کریں گے. بولنے پر مجبور ہے. بولیے نا. یہ رب کی سنت ہے. رب کہتا ہے، جب رب کہتا ہے آمنو ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. رب آگے جواب میں کیا کہتا ہے؟ رب یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ وہ نہیں تم بے وقوف ہو، اتنا بھی تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں وہ نہیں تم بے وقوف ہو. رب نے 3 حرف تاکید استعمال کیے، الا انہم ہم السفہاء. 3 حرف تاکید استعمال کیے. قرآن جیسی بلیغ کتاب کائنات پر اتری نہیں ہے. قرآن میں الفاظ دوبارہ ذکر ہوتے،
اس کی بلاغت میں فرق آتا. جو بلیغ زبان سمجھتے, جو قرآن کا علم جانتے, اسے سمجھ آ رہی ہے کہ 3 حرف تاکید کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. یعنی رب ان الفاظ کو 3 دفعہ دہرانا چاہتے. ایک دفعہ میں رب کہتے تسلی نہیں ہوتی جب تک اصحاب رسول کے دشمن کو 3 مرتبہ نہیں کہوں گا تب تک تسلی نہیں ہوگی. رب کہتا ہے یہ بیوقوف نہیں, الا انہم هم السفہاء, یہ نہیں, تو بیوقوف ہے, تو بیوقوف ہے, تو بیوقوف ہے. پہنچے ہو نہیں پہنچے؟ نہیں پہنچے لگ رہا ہے, نہیں پہنچے. پہنچ گئے ہو پکی گل ہے, پھر میں بس کر دے. میرا مقصد تو تمہیں پہنچانا ہے, میرا مقصد تمہیں پہنچانا ہی. تسا منزل تے پہنچ گئے ہو کہ نہیں پہنچے؟ بولو نا, تسا بولو گے تو مزہ آئے گا نا. حالے تو میں ایمان دا معیار پاکیزگی اور پاکیزگی دا عدل بھی بیان کرنا ہے. میں بس نہیں کی تھی, تقریر مکی نہیں, چونکہ میں پچھلے 1 مہینے تو مسلسل سن رہا ہوں, یہ 1 ماہ سے میں مسلسل سن رہا ہوں کہ جی بس اس ویری جیڑی تقریر ہوئے نا او بس ہو جاوے. کیوں جی؟ کیونکہ جیڑی حالت ساڑھے نال اس ویری ہوئی ہے شاید اگا اس کے متعمل نہ ہوئی ہے جی. یہی بات ہے نا, بے اس ویری تسا بھی بس کر جاؤ تاکہ ساڑھی بھی بس ہو گئی. ایسے ہی ہے, بولیے نا, آپ کی بس ہو گئی ہے؟ پکی بات ہے. جلسے کی انتظامیہ والوں کی, فیضان صاحب کدھر گئے؟ کیوں جی بس ہو گئی؟ پکی بات ہے. ایمان کا معیار پاکیزگی بیان کریں, بولیے نا, کریں یا نہ کریں؟ بتلائیں آپ کو ایمان کی پاکیزگی کیا ہے. بولو نا, آپ کی توجہ ہوگی تو میں بولوں گا, آپ بولیں گے نہیں تو مزہ نہیں آئے گا. توجہ ہے آپ کی؟ ایمان کی پاکیزگی بتلائیں یا نہ بتلائیں؟ ایمان سب سے زیادہ جس بات کا تقاضا کرتا ہے اسے کہتے ہیں پاک ہونا. اسی بات کا سب سے زیادہ تقاضا کرتا ہے نا. نماز پڑھیں, پاک ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, بولیے نا. روزہ رکھنا چاہتے ہیں, پاک ہیں تو رکھ سکتے ہیں. پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ مال پاک ہو. بولیے نا, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, فتویٰ بھی نہ لگ جاوے نا. توجہ ہے آپ کی؟ مال پاک ہو. دانت اللہ نے دیے, زبان دیے, ذائقے چکھ سکتی ہے. دانت آپ کو سخت چیز اندر لے جانے سے منع کرتا ہے, زبان آپ کو کڑوی چیز اندر لے جانے سے منع کرتا ہے. لیکن اگر وہ ترش یا کڑوا فائدے کے لیے ہو, بولو نا, کھانے کے لیے ہو تو نکلا جاتا ہے نا. لیکن اگر وہ ہو ہی اچھا, ہو ہی پاکیزہ, ہو ہی طیب, ہو ہی پاک. قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے, جگہ پاک ہو, جسم پاک ہو, لباس پاک ہو, نیت صاف ہو, یعنی نیت پاک ہو. یہ اس کے لیے ایک لفظ جو کتاب اللہ میں استعمال ہوا ہے, یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور آپ اس کا معنی بخوبی سمجھتے ہیں. آپ کے بچوں کے نام بھی ہیں طیب. طیب لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں کہ نہیں ہوتا؟ بولیے نا, طیب کا معنی کیا ہے؟ معصوم بچہ ابھی پیدا ہوا, ابھی وہ بولنا شروع کرتے اور اسے کہا جاتا ہے کہ پڑھو پہلا کلمہ. اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. رب کی الوہیت سے پہلے, اس کی وحدانیت کے تذکرے سے پہلے, اس کے الہ بیان ہونے سے پہلے کیا کہا جاتا ہے کہ پہلا کلمہ. بولیے نا, پہلا کلمہ طیب. اور طیب میں نا اس کو یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ محض طیب پڑھنا نہیں ہے, اس کا معنی بھی سمجھنا ہے, اس پر عمل بھی کرنا ہے. اس کا معنی بھی سمجھنا ہے, اس پر عمل بھی کرنا ہے, اور اس لفظ کے ساتھ عدل بھی کرنا ہے. اس لفظ کے ساتھ عدل بھی کرنا ہے. تو رب کیا کہتا ہے کہ جسم پاک ہو, نماز پڑھنی ہے, لباس پاک ہو. حتیٰ کہ پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی بولنا شروع کرتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ پڑھ پہلا کلمہ طیب, اور طیب میں نا پاک.
اور پھر آگے چلتے ہوئے جب زندگی کے آخری ایام آتے یعنی تمام تر معاملات کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مال پاک ہو جائے، حج عمرے کے لیے جانے، احرام پاک ہو، جسم پاک ہو، اور ساری پاکی کا منبع بنا کر اسلام کو پیش کیا گیا، حتیٰ کہ مردہ جب قبر میں دفن ہونے لگتا ہے تو اس کا جسم پاک ہو، اس کا کفن پاک ہو، جس چارپائی پہ رکھا جائے وہ چارپائی پاک ہو، جس قبر میں اتارا جائے اس کی مٹی پاک ہو، اس درجے تمام پاکی کا رکھا گیا ہے، تو پاکی کا کوئی معیار بھی ہوگا نا، بولیے نا، پاکی کا کوئی معیار بھی، پاکی کی کوئی انتہا، بولیے نا، پاکی کا کوئی اخیر ہوگا نا یا نہیں ہوگا؟ ہے، یقیناً ہے۔ رب کہتا ہے اگر پاکی دیکھنی ہے، ذرا توجہ کرنا میری بات کی طرف۔ اب میں نے اتنی تمہید اسی بات کو بیان کرنے کے لیے کی ہے، ذرا توجہ کرنا۔ رب کہتا ہے پاکی کا معیار دیکھنا ہے، پاکی کا معیار دیکھنا ہے، پاکی کا معیار دیکھنا ہے۔ عائشہ کے حجرے کو دیکھ، پاکی کا معیار دیکھنا ہے۔ امی کے بستر کو دیکھ، پاکی کا معیار دیکھنا ہے۔ امی کی گود کو دیکھ، پاکی کا معیار دیکھنا ہے۔ امی کا چبایا ہوا سواک دیکھ، پاکی کا معیار دیکھنا ہے۔ امی کا لعاب دیکھ، پاکی کا معیار دیکھنا ہے۔ امی کے گھر میں اترتا ہوا رب کا قرآن دیکھ، تجھے رب بتلاتے ہے امی عائشہ نبوت کی دستار ہے، امی عائشہ نبوت کا لباس ہے، امی عائشہ نبوت کا حرم ہے، امی عائشہ نبوت کی عزت ہے، امی عائشہ نبوت کی عظمت ہے، امی عائشہ نبوت کا گھرانے، امی عائشہ نبوت کی دستار ہے، امی عائشہ نبوت کا لباس ہے۔ رب کائنات نے اس کی طہارت کو نور بنا کر قرآن میں اتار دیا اور قیامت کے دن تک کے لیے اسے تقید بنا چھوڑا۔ ختم نبوت، شان صحابہ، عفت امی عائشہ، عفت امی عائشہ، سیاست امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ اس کو کہا جاتا ہے پاکی، کہ رب ایسے بیان کرتا ہے قیامت کے دن تک نہ کوئی حرف بدل سکے گا، نہ کوئی زیر بدل سکتا ہے، نہ کوئی زبر بدل سکتا ہے، نہ کوئی ترتیب بدل سکتا ہے۔ ترتیب بدل کر دیکھے، الفاظ بدل کر دیکھے، ہر مسلمان اس کے لیے یہ لفظ پکار اٹھتا ہے کہ تو کافر ہے، تو نے وہ لفظ تبدیل کیے، جس لفظ کو، جس طہارت کو رب نے اتارے۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے تو سوچا یہ تھا رب میری طہارت کو خواب میں بیان کرے گا، سوچا یہ تھا رب میری طہارت کو کسی بوڑھے بزرگ کی زبان سے بیان کروا دے گا، ہو سکتا ہے کوئی معصوم نطق بول پڑے، ہو سکتا ہے کہ رب کی بارگاہ سے الہام ہو جائے، پیغمبر کو پتا چل جائے کہ یہ تیری زوجہ پاک ہے، یہ مومنوں کی ماں ہے، یہ مومنوں کی امی ہے، یہ پاک ہے۔ اس کی پاکی کو رب بیان کرنے کا کوئی بھی طریقہ دے سکتا تھا، لیکن امی کہتی ہیں قربان جاؤں اے ربا تیری عظمت پر کہ تو نے اس کی طہارت کو ایسے بیان کیا ہے، جس کے حجرے کو تو نے جنت بنائے، جس کے گھر کو تو نے جنت کا درجہ دیے، جنت سے اعلیٰ مقام دیے، جہاں سرکار مدفون ہے قیامت کے دن تک کے لیے، جس کا حجرہ سلام و صلات کا مرکز بن چکا ہے، رحمتوں کا ٹھکانہ بن چکا ہے، جس کا حرم آج بھی عزت اور قدر کی نگاہ سے قیامت کے دن تک دیکھا جاتا رہے گا۔ اس حرم کی رہنے والی کے لیے رب آیت اتارتے ہیں کہ قیامت کے دن تک نہ کوئی حرف بدل سکے، نہ کوئی زیر بدل سکے، اور منبر و محراب میں کھڑے ہو کر تلاوت ہوتی رہے، منبر و محراب میں پڑھا جاتا رہے۔ اس کو کہتے ہیں پاکی، بولیے نا، یہ ہے نظام عدل اسلام کا، اسلام کا نظام عدل، کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اس کا مقام دیا جاتا ہے، اس کو اس کا مقام دیا جاتا ہے۔ امی کا جو مقام تھا رب نے اس کو اس کا مقام دیا ہے، بولیے نا، وہ مقام دیا یا نہیں دیا؟ ان کے طفیل تو رب مٹی پاک کرتا ہے،
رب مٹی پاک کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بولیے کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ سرکار سفر پر ہیں، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، نماز پڑھیں گے کیسے؟ وضو کا پانی تو دستیاب نہیں ہے، اور وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، پاک تو پانی ہے اور اس کو استعمال کریں گے تو وضو ہوگا، اس پانی کو چہرے پر پھینکیں گے، بازوؤں پر ملیں گے، سر کا مسح کریں گے، پاؤں دھوئیں گے، کلی کریں گے، سارے احکامات پر عمل کریں گے، وہ وضو ہوگا اور پھر اس کے ساتھ نماز ہوگی، رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور اب یہاں پر وقت تنگ ہو رہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہار ڈھونڈے بغیر جا نہیں سکتے، ہار ڈھونڈے بغیر جا نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے حبیب ہم ہار ڈھونڈنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، بولیے نا، کائنات کے مقدس ترین افراد جنہیں رب نے محمد الرسول اللہ کے لیے چنے، وہ مقدس نفوس جو ان حالات میں ایمان لائے ہیں جب لا الہ کہنا مشکل تھا اور مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، تکالیف کے انبار تھے لیکن وہ ایمان لائے، وہ مقدس نفوس سرکار کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے حبیب ہم الہ کلمت اللہ کے لیے آئے تھے، ہار ڈھونڈنے کے لیے نہیں، ہار ڈھونڈنے کے لیے نہیں، انہیں پتا تھا کہ امی کی عظمت کیا ہے، امی کا مقام ہے کیا ہے، انہوں نے یہ سوال نہیں کیا، ہار تلاش کیے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہار تو مل نہیں رہا، اب بتلائیے کیا کریں، نماز بھی پڑھنی ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی ہے، رب کا حکم ہے، آپ حکم کیجئے اب کیا کریں؟ جبریل تشریف لاتے ہیں، جبریل آتا ہے اور رب کہتا ہے جبریل ذرا تڑپ کے جانا اور میرے پیغمبر سے کہہ دے کہ ان سے کہیں 2 ہاتھ مٹی پر مارے، چہرے پر مل لیں، 2 ہاتھ مٹی پر مارے، کونیوں تک بازو پر مرے، رکوع کریں قبول کروں گا، سجدہ کریں قبول کروں گا، نماز پڑھیں گے میری اطاعت کرنی ہے نا، میں ان کی اطاعت کو قبول کروں گا، یہ پڑھیں نماز اس انداز سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی میں اپنی ساتھی زبان چکھاں تے رب آکھے کہ امی دا ہار لبنے چاہے مٹی منہ تے ملنی پہ جاوے، امی دا ہار لبنے چاہے مٹی منہ تے ملنی پہ جاوے، جو ان کے ہار کی اتنی حفاظت کرے، بولنا اس کے لیے رب نے مٹی پاک کر دی، رب نے مٹی پاک کر دی، تیرے لیے تیمم جائز ہو گیا، تیمم پانی دستیاب نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، رب نے مٹی پاک کر دی، مٹی پاک کر کے کہا کہ تم اس سے بھی کرو گے تب بھی تمہیں وہی ثواب ملے گا، وہی اجر ملے گا، وہی نیکی ملے گی، یاد رکھیے یہی پیغام ہے مرشد کا، یہی پیغام ہے مرشد کا، بتلائیے کیا مرشد کے پیغام سے ہٹے ہوئے ہیں؟ بولیے نا، بولیے نا، وہی پیغام ہے، کوئی اور تو نہیں، کوئی اپنی طرف سے بات کی ہو، کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات کی ہو، ہم نے اپنے خاندان کا سب سے قیمتی فرد، اور صرف اپنے خاندان کا نہیں بلکہ میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ امت مسلمہ کا ایک قیمتی فرد، اس جماعت کا قیمتی ترین انسان، بانی، اس کی جان کا نذرانہ دیا ہے، دیا یا نہیں دیا؟ آج میری عمر کو 33 سال گزر گئے، میں نے زندگی کے 31 سال یتیمی میں گزارے ہیں، اور میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا، تکالیف برداشت کیے، مصائب برداشت کیے، جوان بھائی کا اسی راہ پر نذرانہ دیا ہے، پھر آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو کون سا ذاتی مفاد ہے؟ بتلائیے تو صحیح، یہاں تک کا سفر کیوں کیا ہے؟ اتنی تکلیف کیوں اٹھائی ہے؟ کس لیے اٹھائی ہے؟ کیا مفاد ہے مجھے اور آپ سے، یا آپ کو مجھ سے کیا مفاد ہے؟ اسلام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں نا،
اصحاب رسول کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان مقدس ترین شخصیتوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اگر اکٹھے ہو گئے ہو، اس سوچ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہو، اس نظریے اور کاس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہو، تو پھر اب نواز کے پیغام کی طرح ڈٹ جاؤ، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔